پاکستان مسلسل ایک کے بعد ایک مصیبت کا شکار ہے۔ ایک طرف بے موسم کی بارشوں نے ہمارے کھیتوں، فصلوں اور پیداوار کو تباہ حال کیا، تو دوسری طرف کرونا وائرس کی وبا نے ہماری ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ ابھی ہم کرونا وائرس کی وبا سے نکلے نہیں تھے کہ خدا کا ایک اور عذاب آ گیا، ٹڈی دل، اللہ تعالیٰ کا خوفناک لشکر، جس نے فرعونیوں پر بھی حملہ آور ہو کر ان کا ناک رگڑوایا اور ان کے تکبر کی گردن کو توڑا۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ ہم نے فرعونیوں پر طوفان بھیجا، یعنی تیز بارشیں آندھی کے ساتھ، اور ہم نے ان پر ٹڈی دل کو بھیجا جس نے ان کی سرسبز و شاداب فصلوں اور ان کے باغات کو چند لمحوں میں بالکل ویران کر دیا، اور ہم نے ان پر چچڑیاں، جوئیں، گھن، دیمک اور اس طرح کے کیڑے، پسو، کھٹمل وغیرہ یہ بھی بطور عذاب بھیجے جو ان لوگوں کا خون چوس گئے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان پر مینڈک بھیجے، ان کے برتنوں میں، گھروں میں، گلیوں میں، بستروں پر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ اور فرمایا ہم نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، وہ پانی لیتے اس پہ خون بھر جاتا، سالن پکاتے اس پہ خون آ جاتا، ہر طرف بس خون ہی خون تھا۔ آیات مفصلات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جدا جدا مختلف نشانیاں اپنی بھیجی، یعنی وقفے وقفے سے مختلف قسم کے عذاب ان پر اتارے۔ فاستکبروا، وہ اپنے تکبر پر اڑے رہے، وکانوا قوما مجرمین، وہ لوگ ہی مجرم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کے حملے کو بطور عذاب کے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں بھی ٹڈی دل حملہ آور ہوئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہے۔ ٹڈی باوجود اس کے کہ چھوٹا سا وجود ہے، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کی اہم نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ صاحب حیات اور حیوان لکھتے ہیں کہ اس پہ مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ٹڈی میں گھوڑے کا چہرہ، ہاتھی کی آنکھ، بیل کی گردن، 12 سنگا کا سینگ، شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر، اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم ہوتی ہے۔ اس کا لعاب زہر قاتل ہے، اگر یہ نباتات کے ساتھ اپنا لعاب مس کر دے تو وہ نباتات تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹڈی دل فصلوں میں ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکلنے سے پہلے ہی ساری فصل کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں لاکھوں کروڑوں ٹڈیاں داخل ہو کر سندھ اور پنجاب کے 60 اضلاع پر حملہ آور ہیں۔ ہزاروں ایکڑ اراضی، تیار شدہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اور جو ہمارا کسان ہے وہ بہت پریشان ہے اور انتہائی اذیت اور تکلیف میں ہے۔ اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی کے ماہ میں ٹڈیوں کی تعداد اربوں تک پہنچ سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو انتہائی سنگین اور خوفناک صورتحال اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ہمیں اس عذاب سے نکالے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم پر پے در پے یہ عذاب آ رہے ہیں؟ اگر ہم وجوہات پر غور کریں تو ایسی سینکڑوں وجوہات۔ سب سے پہلے تو غور کریں کون سی ایسی خطا ہے جو بنی اسرائیل اور فرعونی کرتے تھے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر تمام اخلاقی تباہیاں موجود ہیں جو وہ لوگ کرتے تھے۔
اولاً تو بحیثیت قوم ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اس سے قبل جو کرونا وائرس کی وبا آنے پر پورے ملک نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، لیکن حکمرانوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی کمپین نظر نہیں آئی۔ یہ یاد رکھیں، آپ کرونا وائرس سے نہیں لڑ سکتے، آپ خدا کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سر نگو ہو جائیں، اس کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگیں، احتیاطی تدابیر پر ہی سارا زور نہ رکھیں، احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، لیکن جس نے بچانا ہے سارا بھروسہ اور یقین اس ذات پر رکھیں۔ میں اس دفعہ پھر ملتمس ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، آپ یہ کمپین چلائیں، نہ صرف آپ کی کیبنٹ، تمام اراکین پارلیمنٹ، بلکہ آپ پوری قوم کو موٹیویٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب توبہ کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے، ہمارا کسان لاکھوں کروڑوں ٹن فصلیں ہوتی ہیں، اور جو ہمارے ہاں زراعت کی اتنی بہتات اور کثرت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن کسان بھائیوں کی طرف سے مجھے ایک شکوہ ہے، اور ٹڈی دل کے آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرض قائم کیا ہے کہ آپ اپنی پیداوار پر عشر دیں، کتنے کسان ہیں جو عشر دیتے ہیں؟ اگر اس ملک کا کسان عشر دیتا اور دولت مند اپنی زکوٰۃ پوری ایمانداری سے ادا کرتا تو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں ملک کے اندر نہ کوئی بھوکا سوتا، نہ کوئی غریب غربت کی وجہ سے خودکشی کرتا۔ بہت بڑی کوتاہی اس حوالے سے ہے کہ اللہ کے فرائض کو زمینوں اور پیداوار کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، دوسری طرف دولت مند زکوٰۃ دینے میں بہت کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو پھر یہ عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے؟ تو میں درخواست کروں گا کسان بھائیوں سے اس معاملے میں بالکل سستی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ تمام کسان اپنی زمینوں میں جب بھی کام کرنے لگیں بسم اللہ سے شروع کیا کریں، اور ابھی جب کہ ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہے تو آپ آیت الکرسی لکھ کر اپنی زمین کے اندر دبا دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پیداوار کو، زمین کو محفوظ رکھے گا۔ ربی جل اللہ ما فی قلبی